فرد نسبی جس کو غریب مطلق فرد مطلق و غریب نسبی کے نام سے جو ہے آپ نے طب المنع میں پڑھ لیا ہے، جان لیا ہے، یاد کر لیا ہے اور سمجھ لیا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک طرح سے جواب ہوا کہ امام ترمذی کا مقصد ہے نہیں کہ اس کی دوسری سند نہیں ہے، یعنی گویا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں لا نعرف الا من هذا الوجه، کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہاں پہ امام ترمذی کا مطلب یہ کہ ایک ہی سند ہے، ہم کہہ سکتے ہیں نہیں، یہی بات متاخرین جواب دے رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ امام ترمذی کی بات سے سمجھا جائے کہ اس حدیث کی یہی ایک ہی سند ہے، بلکہ امام ترمذی کا مقصد اس لفظ کو یا کہیں کہ ہو سکتا ہے چھوٹے سے اس معنی کو، حدیث کے اندر بہت سارے ٹکڑے ہوتے ہیں، اس معنی کو روایت کرنے میں یہی ایک رائے موجود ہے، جبکہ یہ حدیث اور اس حدیث کے اندر پائے جانے والے معانی، بہت سارے جملے یا عمومی جو معنی ہے اس حدیث کا، یہ دوسری رائے کیا موجود ہے؟ دوسری رائے کیا موجود ہے؟ اس کا مطلب وہ سند ایک ہی روایت کی، وہ اس حدیث کی ایک ہی سند نہیں ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں میرے بھائی صرف آخری جملہ اس کو سمجھانے کے، ایک حدیث کی 50 بھی سندیں ہو سکتی ہیں، اس کے باوجود اس کے بارے میں لا نعرف الا من هذا الوجه کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اگر مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر یہ جو لفظ ہے اس لفظ کو روایت کرنے میں صرف یہ ہے، اس لفظ کو کسی اور نے روایت نہیں کیا ہے۔ اب یہ لفظ ضروری نہیں، کہیں ایسا ہو سکتا ہے کسی خاص معنی کو لے کر سارے راویوں کو چھوڑ کر ایک راوی منفرد ہو۔ اب اگر یہ لفظ مستقل دین کا ایک مسئلہ یا کسی چیز کا ایک مسئلہ بن رہا ہے تو مستقل حدیث تو نہیں ہوگا، لیکن اس حدیث کے اندر ایک زیادتی ہوگی جو زیادت صحات وغیرہ کے باب میں جا کے داخل ہو جاتی ہے، اور اگر اسی معنی کو کسی خاص لفظ سے ادا کر رہا ہے اور آپ کا مقصد ہے کہ یہ لفظ اس کے علاوہ کسی اور نے روایت نہیں کیا تو صحیح، تو پھر یہ حدیث کی بلکہ اس معنی کو ادا کرنے کے لیے 20 سندیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کا مقصد ہی نہیں کہ اس حدیث کی کوئی اور سند نہیں، بلکہ آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کو ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث سے کسی نے روایت صحیح ہے، تو ایسے موقع پر گویا کہ یہ اشکال آتا ہی نہیں، یعنی جہاں پر امام ترمذی ایسا کہیں وہاں پر بھی اس حدیث کی کئی سندیں ہونا ممکن ہے اور ان میں سے ایک سند صحیح تو پہنچتی ہے، دوسری سند حسن تک پہنچتی ہے، تو لے ذکر کی بات وہیں پر رہ گئی۔ طيب قال ويوضح ذلك، ہم یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ امام ترمذی، بعض متاخرین نے جو بات کہی ہے کہ امام ترمذی جہاں کہہ رہے ہیں وہاں ضروری نہیں ہے کہ یہ مطلب ہو کہ اس حدیث کی کوئی اور سند ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس روایت کو، اس لفظ کو کسی اور راوی نے نہیں اس لفظ کو ذکر کیا ہے، تو اگر یہ اس کی دلیل کیا ہے، امام ترمذی نے اس کو کہیں استعمال کیا ہوگا، تو وہ یوضح ذلك، اور اس کی وضاحت کرتی ہے وہ حدیث جس کو امام ترمذی نے کتاب الفتن کے اندر خالد بن حذاء عن ابن سیرین عن نبی ہریرہ سے مرفوعا روایت کرتے ہوئے ذکر کیا ہے، من اشار الى اخیہ بحدیدۃ، جس نے اپنے بھائی کی طرف کسی لوہے کے ذریعے، کسی ہتھیار کے ذریعے اشارہ کیا، یہ حدیث اس کے بارے میں کیا ترمذی کہتے ہیں، قال فیہ حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، غریب ہے اس طرح سے، اس طریقے سے، اس طرح سے، تو کیا یہ حدیث اور حدیثیں اس کی مروی نہیں ہے، اس کی حدیث کی وہ صحیح سند ہے؟ آگے فرماتے ہیں سیدی رحمۃ اللہ علیہ فاستغربه من حدیث خالد لا مطلقا، تو مطلق طور پر امام ترمذی سے غریب نہیں کہا ہے، بلکہ خالد کی روایت کرنے پر کہا ہے، کیونکہ خالد نے اس لفظ سے روایت کیا یا دوسرے لوگوں نے روایت کیا، خالد کیسے حدیث کی روایت کرنا جو ہے غریب چیز ہے، اس معنی میں انہوں نے غریب سمجھا کہ خالد نے اس کو روایت، ظاہر بات ہے اس حدیث کی وہ صحیح سند ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن اور صحیح جہاں پر استعمال کیا گیا وہاں پر احتمال موجود ہے کہ دو سندیں ہوں اور
ایک سند صحت کا اور دوسری سند حسن کا تقاضا کرتی ہے، اسی بنیاد پر یہ لفظ استعمال کیا گیا. اس کو سمجھنے کی یعنی یہ جواب ہے. طيب قال العراقي وهذا الجواب لا يمشي في المواضع التي يقول فيها لا نعرفه إلا من هذا الوجه كالحديث السابق. کہہ رہے ہیں کہ عراقی کہتے ہیں کہ یہ جو جواب ہے حدیث جو مثال کے طور پر دی گئی ہے اور فرد مطلق فرد نسبی والی بات کہی گئی ہے، یہ ان جگہوں پر نہیں چلے گا جن کے اندر کہتے ہیں کہ ہم اس کو صرف اسی صنعت سے جانتے ہیں، جیسا کہ پہلی حدیث سابق یعنی اذا بقي حدیث و شعبان فلا تصوم. تو ان جگہوں پر نہیں چلے گا. یہاں پر تو کہا ہے غریب من هذا الوجه، ٹھیک ہے، تو غریب من هذا الوجه پر تو آپ نے بات کہی بھئی، یہ جو ہے مطلب یہ بات فٹ کر دی کہ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے، خالد کی روایت سے نہ کہ سند. لیکن جو ہے پہلی جہاں پر لا نعرف الا من هذا الوجه کہیں گے وہاں پر ایسی مراد نہیں لے سکتے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ لا نعرف الا من هذا الوجه کے اندر اس لفظ کے اندر ایسی گنجائش موجود ہے جس سے آپ فرد مطلق یا فرد نسبی مراد لے سکتے ہیں. ظاہر بات ہے ان تمام مواضع پر ضرورت اس بات کی ہوگی کہ دیکھا جائے کہ اس حدیث کی سندیں کم ہیں یا زیادہ. اگر زیادہ ہیں ایک زیادہ ہیں تو وہاں بات کہی جا سکتی ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہاں پر کیا جواب دیں گے. ریئل دنیا میں اس حدیث کی صرف وہی سند ہے، ایک ہی سند ہے، تو پھر وہاں پر آپ کیا جواب دیں گے یہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن لا نعرف الا من هذا الوجه کو یہ کہنا جیسا کہ امام عراقی رحمۃ اللہ علیہ بہرحال ان کی بات کی مخالفت کرنا اور اس کو غلط قرار دینا یہ ہماری اوقات کی بات نہیں، لیکن حق و حق و یتبع. تو جو ہے امام ترمذی یہ کہہ سکتے ہیں کہ غریب من هذا الوجه اور لا نعرف الا من هذا الوجه کے اندر فرق تھوڑا سا، یعنی غریب من هذا الوجه اس سے زیادہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ اس سند اس لفظ کے بارے میں غربت کی بات کر رہے ہیں، غرابت کی بات کر رہے ہیں، ہاں عام طور پر نہیں. لا نعرفو کے اندر عموم کی طرف زیادہ متبادر ہے لفظ، یعنی 50% اگر ہم پرسنٹ نکالیں تو ہم کہہ دیں گے 55%، 60% زیادہ متبادر ہے. لیکن 100% ایسا نہیں ہے کہ اس لفظ کے اندر معنی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اس طرح سے امام عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی بات گویا کہ اتنی مضبوط نہیں رہ جاتی. وقد اجاب ابن صلاح، اور ابن صلاح نے دوسرا جواب دیا. تو پہلا جواب کیا آ گیا؟ دو سندیں، ایک صحیح اور ایک حسن. یہاں پر نمبر 2 آپ لگا سکتے ہیں. تو دوسرا جواب کیا ہے؟ ان المراد بالحسن اللغوی دون الاصطلاحی. کہتے ہیں کہ یہاں حسن سے مراد حسن لغوی ہے، حدیث کے اندر پائی جانے والی زبان کی خوبصورتی ہے، اصطلاحی نہیں. یعنی جہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن اور صحیح دونوں کا استعمال کیا ہے وہاں پر خوبصورتی کی جو بات ہے حسن کی وہ حسن لغوی ہے، زبان کی خوبصورتی ہے. یعنی حدیث کے الفاظ بڑے پیارے ہیں، بڑے اچھے لگ رہے ہیں، نہ کہ اصطلاحی معنی. کیونکہ حدیث اور تو ایک جواب یہ بھی ہے کہ جہاں پر حدیث حسن صحیح آ جائے تو وہاں پر حسن کا مطلب آپ اصطلاحی نہیں کہیں گے، کہیں گے یہاں پر لغوی خوبصورتی مراد ہے. اب اس کی دلیل دے رہے ہیں کما وقع لابن عبد البر، جیسا ابن عبد البر سے ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے جو ہے کتاب العلم کے اندر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی مرفوعاً حدیث، مرفوعاً روایت کی جانے والی یہ حدیث انہوں نے جو ہے ذکر کیا. تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة. ایک لمبی حدیث ذکر کی، اس کے بعد کیا کہا؟ کس نے کہا؟ ابن عبد البر نے. وقال
هذا حسن جدا، هذا حدیث حسن جدا، یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، لیکن اس کی کوئی بھی قوی اور مضبوط سند نہیں. تو ایک طرف کہہ رہے ہیں آپ حسن ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کوئی مضبوط سند نہیں. اور اگر مضبوط سند نہیں ہے تو حسن کیسے ہو گئی؟ گویا کہ آپ یہ کہہ رہا ہے کہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود یہاں پر حسن جداً سے مقصود خوبصورتی ہے زبان کی اور نہ کی سند کی یا نہ کی اصطلاحی معنی. فاراد بالحسن حسن اللفظ، تو یہاں پر ابن عبد البر نے حسن سے حسن اللفظ مراد لیا ہے، لفظ کی خوبصورتی، اس لیے کہ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ وہ حسن الحدیث تھے، حسن الحدیث کے درجے میں تھے. فقال من حسنها فرط، میں ان حدیثوں کی خوبصورتی سے بھاگا ہوں ملک سے روایت کرنے سے، یعنی انہا منکرہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی روایتیں منکر ہیں. تو یہاں پر اس نے منکر حدیث کو حسن سے پیش کیا گیا، اس لیے غلط جو حدیثیں ہوتی ہیں گڑی ہوئی اور اسلام دشمنوں کی بنائی جانے والی، تو اس میں بہرحال جیسے اس نے بنایا تھا قرآن کے مقابلے میں، سورۃ الفیل کے مقابلے میں عبداللہ بن مخفہ نے الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل دم بہت طویل اور وزن طویل اور دم بہت قصیر، کیا بےہودگی ہے. کہاں کلام ربانی اعلیٰ ترین صفات پر متصف، اور کہاں یہ بیہودہ کلام جس کا نہ کوئی معنی ہے، جس کے اندر کوئی تو اسی طرح سے جو ہے یہ لوگ جو ہے جو روایتیں گھڑنے والے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں جن کے اندر کوئی سبب راوی سبب ہوتا ہے، ان کے اندر بتکلف الفاظ اور ٹف الفاظ اور مسجع مخفع عبارتیں اور یہ اور وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اسی کو جو ہے امام شعبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ان کی خوبصورتی سے تمہیں بھاگا ہوں، اسی لیے میں نے عبد الملک ابن ابی سلیمان سے روایت نہیں کیا. گویا کہ امام شعبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایتیں منکر ہیں. کوئی سوال کر رہا تھا؟ وقال النخعی، اور نخعی فرماتے ہیں كانوا يكرهون اذا اجتمعوا ان يخرج الرجل احسن ما عنده. نخعی کہتے ہیں کہ لوگ ناپسند کرتے تھے کہ جب وہ اکٹھا ہوں تو آدمی اپنے پاس کی سب سے خوبصورت حدیث کو ان سے بیان کرے، نکالے ان کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں خوبصورت مراد کیا ہے؟ قال السمعانی عنا بالاحسن الغریب، حسن سے ان کا مقصد غریب، اور غریب سے بھی مقصد یہاں غریب نہیں ہے. جی ہاں، اس غریب کے اندر دونوں معنی شامل ہیں. ایک تو جو روایتیں غریب، جو کہ غریب اگر ہے ایک ہی جو ہے سند ہے، تو کتب ستہ وغیرہ کے علاوہ جو جائیں گے
خاص طور سے دور کی ان کتابوں میں جو اجزاء ہوگی بعد کے تھوڑے سے ادوار میں جو روایتیں پائی گئی، یہ سارے کے اندر پھر بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ ایسی روایت ثابت کے درجے تک نہ پہنچ سکے۔ تو غریب کا ایک مطلب یہ ہے کہ سندن غریب، اور غریب کا مطلب یہ کہ اس کے الفاظ عجیب و غریب، نادر الفاظ، نادر، یہ مطلب اصل میں۔ تو جو ہے اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ امام ترمذی امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو معجم الاوسط ہے، جس کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب میری جان ہے، انہوں نے کہا ہے یہ کتاب میری جان، اس کے اندر آپ کو غریبی حدیثیں ملیں گی، یعنی سندن غریب اور متن غریب۔ اکثر کتاب اسی پر مشتمل ہے۔ آپ سوچیں ایک مؤلف نے پوری کتاب لکھ ڈالی غریب روایتوں، ایک مقصد تعلیف کا ایک نیا انداز نکالا اور اس پوری کتاب تیار کر دی۔ اور خاص طور سے معجم الاوسط کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے جو جن اساتذہ نے ان کو بیان ان سے روایت لی ہے، شاید سینکڑوں کی تعداد میں، تو ان اساتذہ میں جن کے پاس سب سے عجیب و غریب حدیث ہے انہیں جو ہے حدیثوں کو ایک دو پر استاد سے لیا ہے اور جو ہے معجم الاوسط کے اندر اکٹھا کر دیا تھا۔ بات اس کا مطلب بڑی محنت کی گئی، ایک استاد کی ساری سنی ہوئی حدیثوں کو دماغ میں رکھنا اور اس کے حساب سے پھر کام کرنا۔ تو گویا کہ لیکن بہرحال کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ جواب صحیح، یعنی حسن صحیح کے اندر ہم یہ مان لیں کہ حسن کا مطلب خوبصورتی کی بات ہے اور بات ختم نہیں؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ پہلی بات تو ہے کہ متبادر ہے کسی فن کے اندر کہ جب وہ لفظ بولا جائے اور کسی خاص مصطلح میں کسی خاص معنی میں استعمال ہو رہا ہو تو اس لیے کہ اس اصطلاح میں مانا جائے گا۔ لہذا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں اور علماء کرام کا کلام خود کھوجیں کہ اس کے علاوہ اور کیا بیچ کا اور بہتر راستہ نکالا جا سکتا ہے ان دونوں لفظوں کے ایک ساتھ استعمال ہونے کی تعویل اور ان کو سمجھنے کے طور پر۔ قال ابن دقیق العید کہتے ہیں وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ، کریں کہ یہ خوبصورتی اگر حسن لغوی اور زبانی خوبصورتی کی بات اگر مان لی جائے تو پھر تو یہ جو ہے اس سے واجب آتا ہے کہ ہم موضوع حدیث پر بھی کیا نام ہے اگر اس کے الفاظ پیارے ہوں تو ہم کہیں یہ حسن ہے، اور یہ کسی بھی محدث نے نہیں کہا ہے۔ جب محدثین جب اپنے اصطلاح پر چلتے ہیں، اپنے اصطلاح پر چلتے ہوئے محدثین نے کبھی یہ بات نہیں کی، چونکہ اس کے اندر بھی پیارے الفاظ ہوتے ہیں، لولاک لما خلقت الافلاک، اور بھی مسجد مقفہ ایسی عبارتیں آپ کو اتنے ہائی فائی ملیں گی۔ تو ظاہر بات ہے الفاظ کی خوبصورتی ان کے اندر موجود ہے، تو گویا کہ ایسی صورت میں اگر کوئی موضوع روایت ہے تو اس کو بھی ایسا حسن ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایسا کسی محدث نے نہیں کہا۔ قال شیخ الاسلام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَيْضًا، اور اس جواب سے یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ ہر وہ حدیث جس کو کسی بھی صفت سے متصف کیا جاتا ہو تو حسن اس کے تابع ہو سکتی ہے، حسن اس کے تابع ہے، اس لیے کہ ساری ہی حدیثیں خوبصورت الفاظ اور بلیغ معانی والے الفاظ پر مشتمل ہیں۔ ضعیف روایتیں ہیں تو بھی اس کے اندر مسجع مقفع اور خاص طور سے موضوع مطلوب روایتیں ہیں تو اس سے ایک چیزیں ہو جاتی ہیں، اور اگر صحیح روایتیں ہیں تو ظاہر بات ہے یہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جواب الکلیم اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے، ان کو عطیے کے طور پر جو چیز دی گئی کہ چھوٹے جملوں میں پیاری بات کہیں، بڑی باتیں کہہ لیں، ظاہر سی بات ہے ان کے اندر بھی معنی اچھے ہیں، تو گویا کہ ساری حدیثیں حسن ہو گئی۔ کسی بھی وقت سے آپ ان کو کہیں منقطع معضل ایسا ویسا کچھ بھی کہیں گے وہ حدیثیں حسن کہی جائیں گی، کیونکہ اس کے اندر اچھے معانی موجود ہوں گے۔ طيب یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ آگے شیخ الاسلام کا جواب ہے، اور اس سے متعلق اور بھی کئی باتیں ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم اگلی گھنٹے میں پورا کریں گے باذن اللہ عز وجل۔ بارک اللہ فیکم۔